السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ بالکل نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل کلائمیکس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج کی خبر یہ نہیں کہ کیا کیا ہوا، آج تو شاید یہ خبر ہوگی کیا نہیں ہوا۔ دیکھیے کیا کیا ہوا۔ پہلے جہانگیر ترین گروپ ملا، اس پہ جا کے علیم خان نے اپنی شمولیت اناؤنس کی، اور پھر جہاں پہ وہ باتیں کی پوری چارج شیٹ انہوں نے پڑھی، جو بزدار صاحب کے خلاف تو ہے ہی ہے، لیکن اسے بڑی کلیئر عمران خان صاحب کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ تو وہ تو آپ کو پوزیشننگ نظر آ جائے گی کہ کہاں پہ گروپ کھڑا، اگرچہ تمام پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے تو دوست ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، اگر ایسے میرے دوست ہیں تو اللہ پناہ میں رکھے، وہ ہم نے دیکھا۔ دوسری طرف پھر مولانا فضل الرحمان کی اور خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد مولانا صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی بس 48 گھنٹے کے اندر ہم یہ ریزولوشن آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آ جائے گا۔ پھر پرائم منسٹر کی بھی ایک ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ۔ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ ون آن ون، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کی تو میٹنگز علیحدہ تھی، پھر ایک ون آن ون میٹنگ بھی ہوئی جس پہ ہمیشہ ایک طرح پریس ریلیز تو وہی آتی ہے، قومی امور زیر بحث ہے، لیکن ٹائمنگ از ویری انٹرسٹنگ۔ دوسری طرف پھر کور کے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس پہ بھی ذمہ داریاں ڈالی گئیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو کہا گیا، وہ لاہور ہے، پہنچ بھی گئے ہیں بلکہ اس وقت، اور وہ جا کے علیم خان سے ملیں گے، وہ ان کو منائیں گے۔ اسی طرح خسرو بختیار کو، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا، اور کافی لمبی لسٹ ہے کہ پرویز خٹک کے پی کے اندر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن اسپیسیفک ٹاسک دیے گئے سب کچھ۔ اور یہ بھی میٹنگ کی اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بہت سے ان کے سینئر لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی ترین صاحب سے آپ خود بات کریں، whether he does it or not، لیکن جو بھی ریسنٹ ٹریک ریکارڈ ہے شاید کر ہی لیں، کیونکہ 2.5-3 سال کے بعد ان کو خبر بھی ان کو آ گئی تھی، انہوں نے ان کی عادت بھی کی تھی، پھر لاہور بھی پہنچ گئے تھے۔ اور while all this is going on، ایک نئی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک نیا نیریٹو گورنمنٹ بلڈ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے جس کے تحت عمران خان کو نکالا جا رہا ہے۔ آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ARY پہ آئے ہوئے تھے بابر روان صاحب جو مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی یہ اس وقت سٹارٹ ہوئی جب پرائم منسٹر نے لیجٹلی امریکنوں کو کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ کو بیسز نہیں ملیں گے، تب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا جب وہ روس گئے تو روس کے اندر جو سی ہے نا بہت زیادہ وہاں پہ انٹینسیفائی ہو گئی۔ اچھا یہ سب کچھ چل رہا ہے ابھی، تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ٹویٹ آ گیا جہاں وہ کہتے ہیں عدم اعتماد انٹرنیشنل سپانسرڈ پلان ہے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نہیں عالمی طاقتیں لا رہی ہیں، اپوزیشن تو صرف کرائے کے بروکر ہیں۔ دوسری طرف آج ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کا فون آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور انہوں نے ان کو کہا، اس ذرائع کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے گورنمنٹ ذرائع سے، کہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ذرا نیگوشیٹ کروائیں یوکرین اور رشیا کے درمیان میں، آپ ثالثی کروائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جلسے کے اندر یورپین ایمبیسڈر جو پاکستان میں یورپین یونین کے ہیں ان کو رگڑ دیا تھا پرائم منسٹر نے کہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آپ کنڈیم کرے رشین انویژن بلا بلا بلا۔ آج یہ ہے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یورپین یونین کے صدر نے یہ نہیں کہا ہوگا، ہو سکتا انہوں نے کہا ہو کہ اگر آپ ایسے ہی رکھیں گے رویے تو پھر GSP پلس پہ بھی ذرا ہم بھی سوچ لیں گے۔ بہرحال ایشو یہ ہے کہ کھڑا کیا ہوا ہے پاکستان، اب کس نہج پہ پہنچ گیا ہے، کیا اپوزیشن ابھی بھی یہ اپنا کیری فارورڈ کر لے گی ایجنڈا جو ان کا ہے، اور یہ جو نئی ایک لائن آ گئی ہے فورن کانسپریسی کی، یہ یاد آ جاتا ہے مجھے 1977 کی بات ہے جب بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی نیشنل اسمبلی میں، تو یہ میں واشنگٹن پوسٹ کا میرے پاس آرٹیکل ہے April 29, 1977 کا، لوئی ایم سیمنز کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آج یہ کیا، اور ویسٹ کلوسل ہیوج انٹرنیشنل کانسپریسی، اور پھر اس کے بعد ساری باتیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ ساری باتیں ہوئیں، the party is over not over۔ تو کیا ان کی پارٹی عمران صاحب کو ایک نیا بھٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیونکہ ایشوز تو سارے ڈومیسٹک ہیں، مہنگائی، مس گورننس، اور خود ان کے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز، تھینک یو ویری مچ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ محمد زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ دونوں سے شروع کرنے سے پہلے میں ذرا چاہتا ہوں کہ علیم خان کا سن لیں کہ لیٹسٹ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یا عمران خان صاحب نے تمام لوگوں کو ڈچ کر دیا جنہوں نے ان کے ساتھ محنت کی، کام کیا، اور خاص طور پہ پنجاب کو تباہ کر دیا بزدار صاحب نے، انہوں نے کسی انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات نہیں کی۔ سنیں کیا کہتے ہیں۔
انفارچونیٹلی جہانگیر خان سے حکومت کے بعد کام کیوں نہیں لیا گیا، ان کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی، اس کا جواب آج تک بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ سکا۔ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک نئے پاکستان کی جدوجہد میں انتھک محنت کی تھی، ان کے لیے دن رات کام کیا تھا، اس جدوجہد کو آگے بڑھانے میں خون پسینہ لگایا تھا، ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا، اس کا آج تک جواب نہیں آیا۔ شاید جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں حکمران کے ارد گرد آ جاتے ہیں، اور جو لائل لوگ ہوتے ہیں، جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی کو کوئی افسوس نہ ہوتا اگر آج ہمیں لگتا کہ ہماری وہ جماعت جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے، اگر آج وہ اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہی ہوتی، لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر رہی ہوتی، عوام میں مقبول ہو رہی ہوتی، تو ہمیں کسی کے بھی نظر انداز ہونے کا کوئی دکھ نہ ہوتا۔ لیکن آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرز کی حکمرانی ہے، اور جس طریقے سے حکومت کا کاروبار چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں کو اس پہ تشویش ہے۔ کل تک آپ کے سارے لوگ کہہ رہے تھے علیم خان بھائی، شفقت محمود کہہ رہے تھے، باقی لوگ کہہ رہے تھے علیم خان بھائی، جہانگیر ترین بھائی، بھائی نے تو کہہ دیا لنکا ڈھائی آپ کی، بھائی نے تو لنکا ڈھائی آپ کی، انہوں نے کہا ہے تباہی پھیر دیا آپ نے، پنجاب میں تباہ ہو گیا ہے، پارٹی کی جو سی ساکھ خراب ہو گئی ہے، پرائم منسٹر نے تمام ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے ساتھ محنت کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کو اے ٹی ایم کہتے تھے لوگ سارے کہ اے ٹی ایم ہے آپ کے، ون آف دا ٹو اے ٹی ایمز۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں فوراً سازش صاحب مجھے بتا دیں یہ کیا ڈرامہ ہے فرینکلی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک علیم خان کا تعلق ہے، جہاں تک جہانگیر ترین کا تعلق ہے، دیکھیں علیم خان جو آج موضوع گفتگو ہیں، دیکھیں پارٹی میں ہر قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، کچھ کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پارٹی میں ایک ایسے چیز چاہتے ہیں جو کہ پارٹی کے انٹرسٹ کے خلاف ہو یا ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ علیم خان ہمیشہ بڑے آؤٹ سپوکن رہے ہیں ہماری میٹنگز میں، ہماری اس میں وہ اپنے ہی always speaks his mind and you know for that I respect him. And that is why he was thrown out also. No, he was never thrown out. He was never thrown out. دیکھیں یہ تو کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں کہ آپ کئی دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیسز میں کچھ لوگ آگے کبھی پیچھے، آج کے بیان کے بعد مجھے بتائیں آنیسٹلی اس بیان کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی پریٹینڈ کرنے کی بھی کہ ہمارے ہی ہیں، ہمارے نہیں بالکل ہیں۔ دیکھیں یہ اس میں ہم بالکل ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، ہی وانٹس، دیکھیں ہر پارٹی میں اکبر ایس بابر بھی کہتا ہے میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، میری پارٹی ہے۔ اکبر ایس بابر کو چھوڑیں جی، نہیں وہ بھی کہتا ہے میری پارٹی ہے۔ نہیں لیٹس ٹاک آف، مطلب ہے نا کہ علیم خان کے سٹیچر کا تو نہیں ہے نا اب اکبر بابر۔ تو جو علیم خان کہہ رہے ہیں وہ بالکل دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے۔ آپ کی پارٹی میں تو غلامی ہے، بول نہیں سکتا، بادشاہت ہے نا۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اونچا بولے فارغ، بالکل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں جواب دے دوں گا، دیکھیں ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بادشاہت نہیں ہے جس طرح کہ ان میں ہے۔ تو آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ جو آپ ہم بولتے ہیں، بولے نا ابھی کس چیز سے پنجاب میں کباڑا ہو گیا۔ ایک بات میں کیوں بولوں، جو پارٹیز کے نام انڈیویجولز کے اوپر ہو اس پہ کیا بول رہا ہے کسی نے؟ کس چیز پہ؟ اچھا ایک سیکنڈ سے مجھے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ملے ہیں، میں آپ دونوں کی اجازت سے وہ پھر فون پہ نکل جائیں گے۔ السلام علیکم چیمہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ چیمہ صاحب یہ بتائیں آج پرویز الہی صاحب سے ان کی خبر چل رہی ہے، انہوں نے راجہ بشارت صاحب وغیرہ آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں اور وقت آ گیا اگر بڑے سیاسی فیصلہ کریں گے عمران خان تو چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور جو پہلے فیصلہ کر لے وہی سیاست میں جیتا ہے۔ یہ بتائیں کس قسم کا بڑا سیاسی فیصلہ کوئی اس وقت ہے ایسا جو چیزوں کو بریکیں لگوا دے وٹ ایور؟ مالک صاحب یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ راجہ بشارت صاحب اور وہ میاں محمود الرشید صاحب تشریف لائے تھے، لیکن میری چونکہ چوئی صاحب سے بات نہیں ہوئی ابھی تک اور میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ڈسکشن کی ہے اور کیا نہیں کی، لیکن اوور آل جو پکچر اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں سنجیدگی تو ہے، ماحول میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنجیدگی تو ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے تئیں اس سوچ بچار میں
مصروف ہے کہ انہوں نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں. اور ہم نے بھی اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بڑی سیر حاصل بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو فیصلہ چودھری پرویز الہی صاحب کریں گے ان کو بااختیار کر دیا تھا. تو جیسی کو فیصلہ آئے گا تو وہ پبلک کر دیا جائے گا. چیمہ صاحب یہ آج جو پریس کانفرنس بھی کی بعد میں علیم خان نے، اور جو انہوں نے بڑا کرٹیکل بولے عمران خان صاحب کے وے آف گورننس کے اوپر اور پنجاب حکومت پہ خاص طور پہ، اور جہانگیر ترین گروپ علیم خان کا ملنا، ان کا کلیم، انہوں نے 27-28 بندے تو ترین خان نے پہلے شو کیے ہوئے تھے اپنے 2-3 میٹنگز کے اندر، 22-23 ایم پی اے شو کیے ہوئے تھے، 5-7 ایم این اے شو کیے ہوئے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 40 سے 42 لوگ ہیں اس گروپ میں. یہ ڈیولپمنٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لمحہ فکریہ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں جی، اگر تو یہ نمبر موجود ہیں پھر تو بہت بڑا لمحہ فکری ہے، پھر تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اتنے نمبر موجود ہیں کہ نہیں ہے. کہ کیا اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک ہمارے ہاں اور بھی ایک رواج ہے نا کہ جو پارٹی بلاتی ہے بے شمار لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ جی ہم یہ مطلب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اگر اتنے نمبر جائیں پھر تو یہ لمحہ فکری ہے. پنجاب گورنمنٹ میں تو بہت معمولی سی میجورٹی ہے موجودہ. آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی آج وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے. اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، ظاہر ہے اس پہ نیشنل پالیٹکس تو ڈسکس ہوئی ہوگی آپ کی. جی ہاں، نہیں لیکن وہ دیٹ میٹنگ واز ویری اٹ لاسٹڈ فار 3-4 منٹس اونلی. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی ہم تو ہمارا فیصلہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اور آپ ہماری اتحادیوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی فکر کریں. تو یہ جو ان کی پارٹی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس بات میں وزن ہے. آپ کو چیمہ صاحب آپ بھی تو جانتے ہیں نا لوگوں کو، آپ بھی کے کولیگز بھی ہیں، آپ کو بھی سمجھ ہے معاملوں کی. کیا واقعی اپوزیشن کے اس دعوے میں صداقت ہے؟ نمبرز پہ بحث ہو سکتی ہے، بٹ ڈو دے ہیو لائک اے بنچ ود دیم؟ دیکھیں یہ حالات تو سنجیدہ ہے مالک صاحب، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کو. اٹس ناٹ دیٹ اسموتھ سیلنگ. یہ حالات سیریس ہیں اور یہ کوئی بھی اتحادی ابھی تک مجھے ایسا نہیں ملا، کوئی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، ہماری پارٹی، ڈی ڈی اے، ایم کیو ایم، لیکن یہ جتنے نام سامنے آ رہے ہیں یہ سارے کے لوگ. Now this is the responsibility of the PTI ministers, PTI government, کہ یہ ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہاں پر یہ غلط تھے، صحیح تھے، ان ممبران کی ڈیمانڈ صحیح تھی یا غلط تھی، کیوں ناراض ہیں. آخر اس صفا ہونے کا پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا. اب یہ ہم تو نہیں کمنٹ کر سکتے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کہ بھائی وہ کیوں ناراض ہیں یا کیوں نہیں. ٹھیک، چل بہت شکریہ چیمہ صاحب فار گیونگ اس ٹائم. انہوں نے ان بٹوین لائنز کہہ دیا حالات بہت سنجیدہ ہیں. آئی تھنک دیٹس اے پولائٹ وے آف سیئنگ کہ آپ کے لوگ بولٹنگ دا فینس ہیں. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے. ہمارے جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان ہے، ہم نے ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کیا. ایک بات میں آپ کو کہوں اور اس پہ ذرا آپ سوچیں، خاص طور پہ میں آپ کے ناظرین سے. دیکھیں عمران خان نے اگر اپنی حکومت کو بچانا ہوتا، سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ سب کو جی ساتھ لے کے چلیں، جس طرح کہ زرداری صاحب نے کیا. باقی ایک اور بھی تھا، نہیں بزدار کو 2-3 سال میری بات سنیں نا، پنجاب میں ڈیلیوری لے لیتے، بڑا آسان طریقہ تھا. سیریس گفتگو کریں نا، آپ پھر بھی ان کو اندر کرتے. نہیں میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے ایسی بات نہیں ہے، ہم آئے اسی مینڈیٹ پہ تھے کہ ہم نے ایک جو روایتی سیاست جس نے کہ اس ملک کو کاروبار بنا لیا تھا، جس نے اس ملک کو ایک خاص گروہ تھا جو کہ بینیفٹ کرتا تھا. پاکستان کے عوام نہیں کر رہے تھے، نہ ملک کر رہا تھا، نہ ملک کی اکانومی کا کوئی سٹرکچر تھا، اور نہ کوئی ملک کی گورننس کا سٹرکچر تھا. لیکن میں لاسٹ کامنٹ کہ دیکھیں ہمارے لیے، عمران خان کے لیے، یہ ساری جو اس میں چیلنجز میں جو ہم اس وقت ہیں،
اگر وہ ایک فیصلہ کر لے کہ یار چلو اپنی حکومت چلانی ہے، اس کو بھی خوش کر دو، اس کو بھی خوش کر دو، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، تو بڑا معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیا اسلام کے خلاف صہیونی سازش میں شامل ہیں؟ آپ لوگ انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہیں؟ بیکاز انہوں نے تو اسٹانڈ لے لیا، آفیشیل اسٹانس آ گیا کہ یہ جو ہے آپ لوگ ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پبلک کے سامنے جا کے کہ میں اس کھیل سے باہر ہوں، اور یہ چند دنوں کی بات ہے کہ آئی ایم آؤٹ آف مائی پاور۔ یہ بالکل کلیئر میسج ہے، یہ ڈیسپریشن کا۔ اگر انہوں نے یہ بھی کہا اگر میں نہ گیا تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا یاد کریں گے، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات شیر کا دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھیں، میں یاد کر رہا اور میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ان کو۔ دوسری بات یہ انٹرنیشنل کانسپریسی، ایک تو اس کے ماسکو جب وہ جا رہے تھے، ہاں ماسکو جب جا رہے تھے نہیں ادھر کو نہ بھیجیں، یہ تو یار پہلے انہوں نے اتنا ہنسایا ہے کہ میں تو گرنے والا تھا، یہ لائیو پروگرام نہ ہوتا۔ انٹرنیشنل کانسپریسی، ماسکو جب یہ گئے تھے تو اس وقت اس سے چند ہفتے پہلے سے نو کانفیڈنس موشن کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی انہوں نے جا کے رشیا کے ساتھ اس وقت ادھر بیٹھے تھے جب رشیا ڈیسائیڈڈ ٹو ویج وار اگینسٹ یوکرین، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، آپ ہیں کون بھائی؟ آپ کیا بیچتے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کانسپریسی؟ بھائی بھٹو کے خلاف بھٹو نے صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا، وہ تو نیوکلیئر ایک ریزن تھا نا۔ ان کا کیا ریزن ہے؟ بے روزگاری پاکستان میں بڑھا دی۔ اگر وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ممالک جو EU کے ممالک ہیں یا امریکہ، تو عمران خان سے زیادہ اچھا پرپس تو کوئی سرو ہی نہیں کرتا۔ کشمیر کا سودا کر دیا، 370 اور 35 ایکسیپٹ کر لیا، 3 جمعے صرف آدھا گھنٹہ باہر نکلے تھے بس۔ اس کے علاوہ آپ نے بے روزگاری پھیلا دی، غربت پھیلا دی، مہنگائی کر دی، تباہ کر دیا قوم کو۔ تو اگر وہ پاکستان کے دشمن ہیں تو عمران خان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا رولر ان کے لیے۔ دوسری بات یہ جو انہوں نے ڈرایا ہے نا، پہلے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ہمیں ڈرایا ہے، کیونکہ 3.5 سال یا 4 سال انہوں نے وہ کیا ہمارے ساتھ کہ اس سے زیادہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، ریفرنسز فائل کیے، جیلوں میں ڈالا، کیسز بنائے۔ امریکہ جا کے بھی، واشنگٹن جا کے بھی یہ کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال کے آیا ہوں۔ یہ اس لیول تک جب کچھ نہیں ملا تو ڈرگس کا کیس بنا دیا رانا ثناء اللہ پر۔ تو آپ نے کیا، ہم تو اب بیٹل ہارڈنڈ ہوتے نا، بیٹل ہارڈنڈ ہوتے نا، ہم بیٹل ہارڈنڈ۔ ویسے آپ کو مانتے ہیں ایون فیلڈ کا صاحب، آپ یہ آپ کی نالائکی ہے، آپ لوگ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں بھاگ گیا ہے نا، یہ بتائیں کہ آپ ایون فیلڈ کا جواب دے دیں۔ جواب دے دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ نے ہماری پارٹی کی بات کی تھی نا، اب یہ جب علیم خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا کہ اگر اس کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا نا کہ علیم خان جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہہ رہے، آپ وہی بات کر دیں، اور ایز فار ایز ہر پارٹی از کنسرن، لیٹ می سے ود آل آنیسٹی، اب آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے میں نے تو کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ ہماری پارٹی میں بولا یار، آپ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ہوتے تو اس میں آپ سینئرز کو ایک طریقے سے ایڈریس کرتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر چیز آپ کی مانی جائے گی، لیکن اگر آپ کی کافی بات سنی جاتی ہے اور بہت حد تک مانی بھی جاتی ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پرسنٹیج۔ پاکستان کے سیاسی نہیں، پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے۔ عمران خان کے سامنے کوئی زبان کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ابھی بول دینا جو علیم خان نے بولا، کل ان کا ساتھ دیکھنا حشر کیا ہوگا۔ That is if I believe. No, if I believe in that I will say. اور ہماری پارٹی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار is the best chief minister. No, this is what my leader thinks. اچھا صرف یہ دورا دیں، اسی وسیم اکرم پلس۔ یار مجھے آپ بتائیں آپ کون ہوتے ہیں جو کہ کریں؟ دیکھیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ان کا سوال سمپل ہے، دیکھیں میرا ماننا کیا ہے، دیکھیں میں کیسے گھمائیں گے؟ نہیں میں گھمانی صاحب بات کرتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرا لیڈر کہتا ہے، جو عمران خان کہتا ہے، میں اس کو اوبیسلی جو ہمارے سے بہترین مشورہ ہو سکتا ہے ہم وہ دیں گے، لیکن جو ڈیسیجن ہوگا وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہوگا، اور عمران خان نے اگر اس نے کہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، what do you know؟ یہ تو دیکھیں نا، انہوں نے پہلے دن سے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آج جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ ایکچولی سٹائل آف گورننس کے اوپر سوال اٹھے، جو علیم خان نے آج بات کی کہ جی جتنے لوگ ساتھ تھے ان کو بعد میں سائیڈ لائن کر دیا گیا، ان سے کام نہیں لیا گیا، لیکن ساتھ ہی شیخ رشید صاحب کل جیو کے ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے، ذرا ان کی کچھ باتیں سنیں، بڑی سین باتیں ہیں، سنیں ایک سیکنڈ پھر بات ہوں۔
جی ڈی اے کے پاس بھی جانا چاہیے، ترین کے پاس بھی جانا چاہیے، چودھریوں کے پاس جانا. میرا مطلب ہے اگر ہمارے جانے سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہم تو ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں. آج ہمیں ایک دو تین ووٹ جو اگر ہمارے ساتھ خفا ہیں ہماری پارٹی کے، تو ان کو بھی راضی کرنا چاہیے. اس میں کیا ہمارے میں کس چیز کی اکڑ ہے؟ ہماری گردن میں سریا کیوں ہے؟ ہمارے پاس عاجزی کیوں نہیں ہے؟ ہم الفاظوں کا بہتر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم سیلف انجریز کیوں لیتے ہیں؟ ہم اپنے لیے مسئلے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ وہ بھی ان کی ذات کے مسئلے نہیں ہیں، ان کے علاقے کے مسئلے. جی حل کر دو. جی دیکھیں 5 سال کا مطلب یہ ہے 6 مہینے 1 سال رہ گئے. اگر 6 مہینے پہلے بھی الیکشن ہو جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آئیں ہم سے بات کریں. جی پرائم منسٹر کی گردن میں سریے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے سارے فیصلے وزیر اعظم کرتے ہیں، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس سے بات کریں گے، کس سے نہیں کریں گے. 3 سال بعد ان کو جب مصیبتیں شروع ہوئیں، اور یہ سریا ہے کہاں کا؟ نہیں ان کو نظر آ گئے جہانگیر ترین کی صحت بھی، ان کو چودھری شجاعت کی عادت بھی آ گئی. اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ شاید اسی ہفتے وہ کراچی بھی جائیں اور پیر پگاڑا سے بھی ملیں گے اور ایم کیو کو بھی ملیں گے. میرا سوال یہ ہے، سوال آج یہ ساری سینیٹی کی باتیں کیوں؟ یہ شیخ رشید کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کا ایگو ہے؟ کس کی گردن کا سریہ کیا ہے؟ اس کا سوال آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں، چونکہ میں نے نہ گفتگو سنی ہے پوری اور نہ کانٹیکس میں نے سنا ہے نا. دیکھیں ایک بیچ میں سے اٹھا دینا کلپ، تو مجھے نہیں پتا اس کا سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا ہے. سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ شیخ، لیٹس ٹاک وی آر انف. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں. آپ یہ کہ گورننس کی ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں سب سے بہترین 3 ممالک کون سے تھے جس نے کہ کووڈ جیسی دوائی کو ایسے ہینڈل کیا؟ اس کو آپ بالکل فیکٹر ان نہیں کرتے. اچھا ایک سیکنڈ، آپ مجھے اکانومی کی بات کرتے ہیں. ایک بات بالکل بتائیں. آپ کے ایک بڑے بریلینٹ افسر ہیں ارباب شہزاد صاحب، انہوں نے تو ان ٹاپ 10 پرفارمنگ میں وہ ہیلتھ والوں کو ریٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں جو بقول آپ کے پوری دنیا مان رہی، ارباب شہزاد نے نہیں مانا اس کو. یار ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے نا، آپ اس کو چھوڑیں. کیوں میں چھوڑوں؟ وہ نہیں، اس لیے جو چھوڑیں پی کہ ایم آپ آفس اپنا کا ایک پوائنٹ مین ہے، جو آپ کا بندہ ایویلیویٹ کر رہا ہے، وہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے، ہماری انٹرنل گورنمنٹ کی ایکسرسائز ہے جس میں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انٹرنل ایکسرسائز بالکل ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، بالکل پبلکلی وہ چلوائی کیوں تھی ایسے سرٹیفکیٹ دینا؟ بالکل، یہ آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں نا ہر جگہ، آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہم پی ایم ہاؤس میں نہیں چلے جا سکتے بھائی، ہمیں بلایا جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ، ہمیں بلایا جاتا ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے، بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، سارے انٹرنیشنل اچھا میں آن سیریس نوٹ ایک سیریس نوٹ اس کے بعد آپ کرنا نا بات، اس بریک کے بعد کرنا. دیکھیں بات سنیں، آپ جو ہے نا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اب دنیا کی باتوں کو آپ اس کو بلیٹل کر کے آپ ادھر نہ لے آئیں کہ جی ارباب شہزاد نے کیا کہا. دس از اے فیکٹ کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آیا ہم نے کووڈ جیسے، آپ خوش ہیں نا؟ آپ صحت کارڈ سے خوش ہیں کہ نہیں ہے؟ اس طرح کا پروگرام کبھی آیا؟ اچھی بات ہے، آپ نے احساس پروگرام کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں. دیکھو ساری باتیں اچھی نہیں ہو سکتی ہیں. بول لیا نا بھائی، دوسرے کو بات کرنے دے. بریک کے بعد ان کو دے دینا. آج تک 3.5 سال میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے، 3.5 بریک کے بعد، کہ آپ پہلے 2.5 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلتے ہیں. حکومتوں کا کام ہوتا ہے غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آنا اور وہ احساس پروگرام کو کم کرنا، نوکریاں پیدا کرنا، جاب کریشن کرنا، فیکٹریز لگانا. آپ یہ انہوں نے نہیں بات سنا، آپ بریک اناؤنس کر دیں. میں بریک کہوں گا لیکن اس کے بعد میں آگے شفیع صاحب کی وجہ سے بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد آگے بات کووڈ کی بھی بات کر لوں گا. کووڈ کی بات کرنا بالکل کروں گا.